کیوں؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل یہاں سے چلی. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ایک جوڑا یہ بھی ہے. انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز اتنا خوبصورت کیا. جب پہلی رات آئی تو اس رات میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا کیا میں آپ کے لیے بہتر نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، آپ میری رضا سے بھی بڑھ کر بہتر. لیکن میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آج جو زندگی کا آغاز ہوا ہے اس کا اختتام جب ہونا ہے وہ کہیں برا نہ ہو جائے. اللہ اکبر. جن کے لیے جنتیں سجائی جاتی ہیں اور جن کو جنتوں کی عورتوں کا سردار بنایا گیا ہے وہ یہ بات کر رہے. اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ان کے بارے میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ایسے ہے کہ میں نے نبی کے گھرانے والوں کو پاک کر دیا، اور ایسی پاکی کہ جس دن پہلی رات آئی تو 3 دن تک ساری رات میاں بیوی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں گزارتے اور سارا دن روزے میں گزارتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب ایسی عبادت اللہ پاک کی ایسی عبادت کی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، اللہ پاک کا پیغام لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فرمایا اللہ پاک آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان دونوں کے لیے، ان دونوں کی اس عبادت کو دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. سبحان اللہ. ایسی زندگی ہونی چاہیے نا. بندہ زندگی جب گزارے تو ایسی گزارے. اللہ اکبر. جب ایسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے پھر ایسے جوڑوں سے، ایسے میاں بیوی سے اللہ پاک حسن اور حسین پیدا فرماتا ہے. حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے. پھر ایسے نوجوان پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جو اللہ اور اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جانیں لٹا دیتے ہیں. یہ صرف اور صرف اس لیے کہ بندہ جب نیک ہوگا اس کی بیوی نیک ہوگی، اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو جب گزارتے ہیں پھر ایسی اولادیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے. الحمدللہ. آج ہمیں معاشرے میں، پوری دنیا میں تقریباً مسلمانوں کو تحفظ حاصل ہے. کس چیز کا؟ بہت زیادہ ہے جس میں میاں بیوی کو بھی تحفظ حاصل ہے. باہر کے آپ ملکوں میں چلے جائیں نا، کسی بھی باہر انڈونیشیا وغیرہ یہ کسی ملک میں چلے جائیں تو وہاں پہ عورتوں کو تحفظ نہیں ہے. صرف اور صرف مسلمان ہی کنٹری یہ ایسی ہے، مسلمان ہی ایسا ہے، اسلام دین ایسا ہے جس میں عورت کو سب سے زیادہ تحفظ ہے. اور اس تحفظ کو دینے والا اللہ پاک نے دیکھیں مرد کو بنایا. آج ہمارے گھروں میں بہو بیٹیاں یہ کہتی ہیں کہ شادی کی لیکن بربادی ہو گئی، میرا شوہر اچھا نہیں ہے، میرا شوہر ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے. لیکن گھروں کی بربادی ہمیشہ تبھی ہوتی ہے جب عورت کی زبان کسی دوسری جگہ پہ جا کے کھلتی ہے. اسی لیے عورت کو اپنے شوہر کی برائی نہیں کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ گھرانہ جو ہے اچھا سکون اور آرام والی زندگی بسر کرتا ہے. تو زندگی شروع کرنے سے پہلے اپنے اعمالوں کا جائزہ لینا چاہیے
اور اپنی بیوی کے حقوق جو ہیں وہ پورے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کا گھر سکھی رہے گا۔ ٹائم میرے خیال سے کافی ہے، دوست احباب نا تھوڑے تھکے تھکے بھی لگ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اگے پروگرام بھی انہوں دا کیونکہ کھڑے ہو گئے نہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ان کو، میری ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو دونوں کو نا ان کی زندگی کو، ان کے گھر کو آباد عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کو نیک بنائے اور ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ ایک گھر کی بربادی جو ہے نا وہ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ جب بندہ عورت ہے یا مرد ہے کوئی بھی ہے، جب اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے نا، اس کے بارے میں تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کا رزق تک جو ہے نا منقطع کر دیا جاتا ہے، اس کا رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان میں یعنی کہ اس کے لیے دعا نہیں کرتی، یہ نافرمانی ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کرتی اس کا رزق جو ہے منقطع کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں یہی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا رزق نہیں چل رہا، ہمارے گھر پریشانی ہے، بے شمار ایسے ہمیں لوگ ملتے ہیں، لیکن وجہ ان کو جو بتائی جائے تو وہ مانتے نہیں۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں اور اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی، اپنی شادی کا جو آغاز ہے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد محفل سے رکھیں۔ یہ بڑا اچھا کام ہے، یقین جانے ہمارے شادیوں میں جو ہے نا جو غلط رسومات ہیں اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سارے فساد پڑتے ہیں۔ یہ جو غلط رسومات ہیں نا جو دوسرے غیر مذہبوں کی ہیں، یہ ہمارے شادیوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی محفلیں ہوں، یہ محفل آج دیکھیں نا محفل تو ہوگی نا، اللہ کا شکر الحمدللہ، کیا کمی رہ گئی؟ لوگ بھی آئے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی لیا گیا، اور ایسی زندگی جب آغاز کرتی ہے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو ہمیں جن کے ابھی بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں نا وہ بھی ایسا ہی آغاز کریں، انشاءاللہ عز و جل برکت ملے گی، اور اس کی برکت نظر بھی آتی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک کے آگے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم نے جو یہ سنا ہے نا اس واقعے سے ہمیں مدنی پھول جو ملے ہیں کہ اپنی زندگی کو آسانی میں گزاریں، میاں بیوی پیار اور محبت سے رہیں، ماں باپ کا ادب و احترام کریں، اپنے بہن بھائیوں کا ادب و احترام کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس پہ عمل کرنے سے زندگی میں سکون ہی سکون آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کے آگے دعا ہے کہ اللہ پاک جو سنا ہے اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تمام اسلامی بھائی توجہ فرمائیں۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو دولہا بھائی ہیں حیدر بھائی اور نوید بھائی، ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل چند دعائیہ اشعار پر مشتمل انشاءاللہ میر اللہ سنت کی دعاؤں برا مدنی صحرا بھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کوشش کریں ہر صحرے کے آخر پر آپ یہ کوشش فرمائیں کہ ہر جو بھی اشعار ہو، مصرع اول و ثانی، اس پہ آپ نے آخر پر کہتے جانا ہے آمین۔ میری یہ عرض ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے، اور حیدر بھائی اور نوید بھائی یہ قریب تشریف لے آئیں۔ ساؤنڈ والے بھائی سے بھی میری درخواست ہے کہ دوسرا مائک بھی نکال لیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی صحرا پڑھا جائے گا۔ حیدر بھائی اور نوید بھائی قریب تشریف لے آئیں، ان کے والد صاحب بھی قریب تشریف آ جائیں، فی الحال نہیں ادھر تشریف لیں۔ حیدر بھائی ادھر آ جائیں، نوید بھائی آپ بھی ادھر آئیں، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرا مائک بھی ایک منٹ جی
اچھا یہ نا یہاں سے ذرا ہٹا لیا جائے تاکہ ویڈیو بن رہی ہے، تاکہ کوئی بد مذہب بڑے مہربانی. باقی آپ سب اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہیں، آپ سب اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہیں، ٹھیک، آپ سب اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہیں. آپ نے صرف مدنی سیرہ سننا ہے اور دعائیہ اشعار پر آمین کہتے جانا ہے. آپ آگے بابو تھوڑا سا آگے تشریف لیجیے. جی جی انشاءاللہ مانے نا اللہ مانے جانا کہ مرحبا مرحبا مرحبا. آپ سب کی یہ تکرار ہونی چاہیے ہمارے ساتھ، مل کے کہیے گا مرحبا 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 مرحبا. فضل رب سے آج حیدر عطاری ہے دولہا بنا. فضل رب سے آج نبی عطاری ہے دولہا بنا. خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا. خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا. بولو مرحبا 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 مرحبا. یا الہی تیری سعادت حج کی کو بار بار. یا الہی تیری سعادت حج کی ان کو بار 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 ان کو دکھا محمد کا دیار. بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیا. حیدر دولہا بن گیا، نوید دولہا بن گیا، کتنا پیارا بن گیا. دیکھو لارا بن گیا، دیکھو لارا بن گیا. مبارک ہو 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 مبارک ہو. سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. عرض تو پہلے واسط خواجہ عرض پہ احمد رضا. عرض تو پہلے واسط خواجہ عرض پہ احمد رضا. سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ. خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں اولاد عطا. خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں اولاد عطا. یا رب مدینے کی مبارک خاک کا
مبارک خاک کا مرحبا 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 حیدر دولہا بن گیا نوید دولہا بن گیا کشن لاڑا بن گیا حیدر لاڑا بن گیا مرحبا 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 تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں رب العلا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں رب العلا مرحبا مرحبا جنت میں جایا خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یک جایا خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یک جایا خدا یا اتار کے دل کی دعا ہے یہی ان کو صدا اتار کے دل کی دعا مرحبا 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 یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ غم شناس بھی تمہیں ہو دل کے پاس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو دل کو راس بھی تمہیں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ نائب اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق اکبر نائب اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق اکبر پھر عمر عثمان و حیدر پھر عمر عثمان و حیدر بھیجیے سلام ان پر یا نبی سلام علیکہ بس کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ کبت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ تمہارا دیکھ کر روضہ
خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ خسرا کے مکین السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام ہے آج لانا السلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی دعا فرمائیں گے، تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ عز و جل، ابھی دعا ہوگی۔ یہ مائک ان کو دے دے، وہ والا رہنے دے، یہ والا اس کو دے دے۔ یہ میری کو وہی ہے۔ چلو بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اے مالک و مولا، تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ ہم یہاں پہ آئے، تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا سنا۔ اے مالک و مولا، اس کو اپنی بلند و بارگاہ میں، بزرگ بارگاہ میں، شان والی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک و مولا، جس مقصد کے لیے آج کے دن یہ ذکر خیر کیا گیا، یہ محفل کا انتظام کیا گیا، اے مالک و مولا اس کام میں برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، اپنے غوث کا صدقہ، اے مالک و مولا ان کو برکتیں عطا فرما، ان کی شادی کو خانہ آبادی عطا فرما۔ اے مالک و مولا ان بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے گھر میں سکون عطا فرما۔ اے مالک و مولا ان کی جو زندگی کا اب آغاز ہوا جا رہا ہے اس میں بھی برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا ان کو میاں بیوی کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا نیک بچہ بنا دے۔ اے مالک و مولا اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے مالک و مولا ان کو اپنی رحمت اور نعمت کے ساتھ نواز دے۔ اے مالک و مولا ان کو نیک بنا اور اپنے گھر کا طواف بھی کروا۔ اے مالک و مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بنا۔ اے مالک و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنا نصیب فرما۔ اے مالک و مولا ان کے گھر میں ان کے بچوں کو مالک و مولا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول عطا فرما۔ اے مالک و مولا مدنی ماحول سے وابستہ رہنا نصیب فرما، استقامت عطا فرما۔ اے مالک و مولا ان کے آنے والی نسلوں کو بھی امیر اہل سنت کا مرید بنا۔ اے مالک و مولا
ان کے ہاں جو آج آغاز ہوا ہے مالک و مولا ان کی غیب سے مدد فرما، اے مالک و مولا ان کو کوئی پریشانی نہ آئے، ان کو کسی قسم کا بھی مالک و مولا کوئی مسئلہ نہ بنے، تاکہ ان کی شادیوں میں خیر و برکت آ جائے۔ اے مالک و مولا ان کے گھر میں دسترخوان میں وسعت اور کشادگی عطا فرما، ہمیشہ حلال رزق عطا فرما، حرام کے لقمے سے بچا، حلال رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے مالک و مولا اس گھر میں رہیں اور اہل محلہ ان سے خوش رہے۔ اے مالک و مولا ان کو ایسی سنتوں پر چلنا نصیب فرما۔ اے مالک و مولا ان کے خاندان میں جتنے بھی کوئی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اس محفل کا ثواب ان کو بھی دیتے ہیں، مالک و مولا قبول فرما۔ اے مالک و مولا ان کے لیے جو انتظامات انہوں نے بچیوں کے لیے کیے ان میں بھی برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا ان کو سدا خوش رکھ، میٹھا میٹھا مدینہ بار بار چومنا نصیب فرما۔ اے مالک و مولا ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Thank you.